یوم الدین وجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم 28ویں پارے میں تلاوت کے حساب سے آ چکے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو جتنا پڑھتے ہیں اتنا تو ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، مشکل ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے آپ حضرات کے پاس بھی، لہٰذا پھر ہم درمیان میں سے منتخب مقامات 1 2 3 رکوع یا کوئی اہم ترین سورت کو پڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الرحمن کو پڑھیں گے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 78 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو غالباً شاید 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ 78 آیات کے اندر 31 مرتبہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا ہے۔ اس آیت کا نام ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ میں پہلے سے آغاز سے یہ بات کر دوں کیونکہ پھر ترجمے کی طرف جانا ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے چلنا ہے۔ شعراء کا جو کلام ہوتا ہے نا، عرب شعراء کا بھی اور اس طرح بڑے ادیب جو ہوتے ہیں، وہ اپنے کلام کے اندر ندرت پیدا کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کو مختلف اندازوں سے لے آتے ہیں، اور سیاق کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ اسی لفظ کا معنی اور بن جاتا ہے، دوسری جگہ پر جا کر اسی لفظ کا معنی ایک اور معنی جو اس کا بن سکتا ہے وہ سیاق کلام سے آ جاتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے کہ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ یہ تینوں جگہ پر لفظ سونا استعمال کیا، لیکن تینوں جگہ پہ الگ الگ اس کا معنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سونا پاس ہے، تمہارے پاس سونا ہے، گولڈ تو وہ تمہارے پاس ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، جنگل بہت گھنا ہے۔ یہاں سونا گھنے کے معنی میں استعمال ہوا، وہی لفظ ہے۔ پھر کہنے لگے سونا زہر ہے، یعنی نیند تمہارے لیے زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ قرآن مجید میں سورتوں کے اندر جب ایک ہی آیت بار بار آئے گی تو ہر مقام پہ اس کا ترجمہ ایک نہیں ہوتا، پچھلی آیت کے ساتھ مل کر وہ سیاق کلام سے اسی ایک لفظ کے اندر جو مختلف معنی ہوتے ہیں اس کے دوسرے معنی پھر مراد ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ کہیں تو دوزخ کا تذکرہ آئے گا درمیان میں آیات کے اندر، تو جب دوزخ کی آگ کا تذکرہ آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں کہ کیا تم دونوں اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو بھئی دوزخ میں جلنا نعمت تو نہیں ہے، وہاں تو نعمت سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ پیچھے بات تو جہنم کی چل رہی تھی اور ساتھ ہم نے ترجمہ کر دیا ہے کبھی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو لفظ اعلیٰ آئے گا نا، آلاء ربکما تکذبان، تو لفظ اعلیٰ کے عربی زبان کے اندر کئی معنی ہیں۔ اعلیٰ کا معنی نعمت بھی ہے، اعلیٰ کا معنی احسان بھی ہے، اعلیٰ کا معنی قدرت بھی ہے، اعلیٰ کا معنی کمالات قدرت بھی ہے، اعلیٰ کا معنی کمالات قدرت بھی ہے، اعلیٰ کا معنی اوصاف حمیدہ بھی ہے، اعلیٰ کا معنی خوبیاں بھی ہیں، اور اعلیٰ کا معنی احسانات بھی ہیں، خصائل حمیدہ۔ یہ مختلف معنی ہیں ایک ہی لفظ کے، لیکن ہر جگہ پہ اس کے وہ معنی مراد لیے جائیں گے جو اس کے نزدیک تر پچھلی والی آیات سے مناسبت رکھتے ہوں۔ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے اس کے معنی ایک ہی لیے، 31 مرتبہ ایک ہی ترجمہ کر دیا ہے، لیکن آگے پیچھے سیاق و کلام کو اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات وہ آپس میں مناسبت پیدا نہیں ہوتی۔ الرحمن علم القرآن، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا پورا اسم ہے الرحمن، مبتدا ہے، خبر کوئی نہیں ہے، پتہ چلا کہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی، فعلان کے وزن پر الرحمن آتا ہے، جس کے مطلب جیسے لفظ آتا ہے نا طغیان،
دریا جب جوشے مارا تو کہتے ہیں طغیانی پر ہے۔ اسی طرح فعلان کے وزن پر الرحمن، یعنی اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اپنے بندوں پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ شرط ہے کہ بندے بھی اس کی جانب متوجہ ہوں، بندے اس سے بھاگ نہ جائیں، اس سے پیٹ دے کر نہ بھاگے، تو اس کی جانب متوجہ ہوں، تو اس کی رحمت جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے اس کی رحمت۔ لیکن اس کی اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں گھر بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں عزت بھی دی ہے، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے۔ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دوزخ کے قابل ہو جائیں تو پھر ہم جہنمی ہو گئے، تو یہ ساری نعمتیں عکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت سب سے زیادہ کہاں ملے گی؟ قرآن مجید میں۔ تو پھر کائنات کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ قرآن مجید کا نزول۔ تو آگے آ رہا ہے وہی بات، الرحمن، بہت مہربانی کرنے والی ذات، اس نے جب وہ مہربانی پہ آئی تو کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ ہے سورۃ الرحمن کا ترجمہ، غور سے سنیے۔ الرحمن ہے وہ ذات، یعنی بہت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحم کرنے والی ذات نے کیا کیا ہے؟ قرآن سکھایا۔ یہ سب سے بڑا اس کا احسان ہے نا۔ بقیہ اس کے احسانات وہ اس سے چھوٹے ہیں، ویسے تو وہ بڑے، ہماری نظر میں بڑے سارے، لیکن اس احسان سے سب احسان چھوٹے ہیں۔ اس نے بندوں پہ کرم کیا، اپنے حبیب پہ قرآن کو نازل کر کے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بھیج دیا۔ تو لہٰذا اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن سکھایا کسے ہے؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کا تعلق انسان سے ہے، جانوروں سے نہیں، اس لیے انسان کا ذکر کیا گیا۔ الرحمن نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد سب سے کامل انسان ہے، بقیہ انسانوں کی بات نہیں۔ جس کو قرآن سکھایا وہ کون سا انسان ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کامل کی بات ہو رہی۔ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو قوت بیان کی طاقت دی۔ قوت بیان انسان کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے۔ انسان اپنے درد کا احساس بھی اپنی زبان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اپنی تکلیف، اپنے کرب کا اظہار بھی اپنی زبان کے ذریعے، یعنی معافی ضمیر کو بیان کر لی کہ اسے زبان کی ضرورت ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بیان کی قدرت۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے بندے پر کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بولنے کی قوت عطا کی ہے، قوت گویائی۔ تو اس کا بھی ساتھ تذکرہ آیا۔ گویا ان 4 آیتوں کے اندر سب سے بڑی خوبیوں کے سب سے پہلے کہ اللہ کی صفات میں جو بندوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے صفت رحم، تو اس نام کا تذکرہ آیا جس میں رحم تھا، الرحمن۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر آیا، وہ ہے قرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سب سے اعلیٰ ترین تخلیق کا ذکر آیا، وہ ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں اعلیٰ ترین صلاحیت کا تذکرہ آیا، وہ ہے علمہ البیان۔ یعنی گویا الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسانیت میں سے انسان کامل کو پیدا کیا اور قوت بیان عطا کی، انسان کامل کو بھی اور بقیہ تمام انسانوں کو بھی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اس نے حساب پر لگا دیے، ایک اندازے، ایک تقدیر سے بندے ہوئے ہیں، اس کی تقدیر پر۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت سب اس کو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر درخت سجدہ کرتے ہیں، پودے سجدہ کرتے ہیں، تو انسان پر حق زیادہ نہیں وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کو جھکے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن رکھا۔ اس میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس میں ترازو رکھا، توازن رکھا، یعنی اس کو توازن پیدا کرنا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم اس کے توازن میں بے اعتدالی مت کرو۔ توازن پیدا کیا گیا اس کائنات کے اندر، اس کے توازن کے اندر بے اعتدالی مت کرو، اور سب سے بڑا توازن تمہارے اندر ہے،
اس کے اندر جب تم شرک کی طرف جاؤ گے، بتوں کی طرف جاؤ گے، غیر اللہ کی طرف جاؤ گے، تو اس کے اندر توازن، عدم توازن پیدا ہو جائے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تولنے والی چیزوں کو انصاف کے ساتھ تولو۔ دیکھیے یہ بہت اہم ترین حکم ہے، صرف نماز روزے کا حکم نہیں قرآن دیتا۔ قرآن مجید تمہاری زندگی پوری کی پوری خدا کی بندگی پر لگاتا ہے۔ کہتا ہے جب تولو تو انصاف کے ساتھ تولو، اور جب وزن کرو تو انصاف کے ساتھ وزن کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں گھاٹا مت دو۔ کوئی چیز گنتی میں دینی ہوتی ہے جیسے درجن کے اعتبار سے، کوئی چیز ناپ کر دینی ہوتی ہے جیسے کپڑا گز کے اعتبار سے، کوئی چیز تول کر دینی ہوتی ہے جیسے ویٹ کے اعتبار سے۔ لہٰذا کسی معاملے میں بھی ریٹ کر لو لیکن اس میں گھاٹا مت دو، ناپ تول میں یا گنتی میں گھاٹا مت دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، زمین ہم نے پیدا کی مخلوقات کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس زمین میں ہم نے میوے پیدا کیے۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور گلاف والی کھجوریں بھی اس میں پیدا کی۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج کے بڑے غلے پیدا کیے اس میں، جیسے گندم اگتی ہے تو پھر اناج کا بہت بڑا غلہ بن جاتا، اور خوشبو والے پھول بھی اسی زمین سے ہم نے پیدا کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں وہی ترجمہ آئے گا نعمتوں والا۔ تو تم اے جن و انس، تم دونوں پھر اپنے رب کے کون کون احسانات یا کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس ذات نے انسان کو پیدا کیا کھٹکتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکری ہو۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا کیا آگ کی لو سے، تیز لو، آگ کی لو سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن و انس، تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو۔ یہاں اللہ کی قدرت ہے نا، رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے مشرقوں کا، وہی رب ہے مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن و انس کے دونوں گروہو، تم اپنے رب کے کون کون سے کمالات قدرت کا انکار کرو۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے، دو دریا بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں ملے ہوئے ہیں، اکٹھا پانی چل رہا ہے۔ بینہما برزخ، لیکن ان دونوں کے درمیان قدرتی ایک آڑ بنائے گی، پانی اکٹھا چلنے کے باوجود آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ لا یبغیان، ہرگز وہ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے جن و انس کے دونوں گروہو، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندروں میں ہم نے ان میں سے موتی اور مونگے نکالتے ہیں، وہاں سے ہم سمندر سے، یعنی طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کو دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے جن و انس کے دونوں گروہو، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی ہیں وہ چلنے والے بڑے بڑے بحری بیڑے جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور اتنے بلند ہیں، اتنے بڑے ہیں جیسے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے جن و انس کے دونوں گروہو، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی کمالات قدرت کا انکار کرو گے۔ کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں، اس زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں، سب نے آ کر فنا ہو جانا، سب مٹ جائیں گے، کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا، اس زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں سب کو ایک دن فنا ہے، لیکن باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہنے والی ذات ہے تیرے رب کی، ذو الجلال والاکرام، جو عزت و جلال والا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے جن و انس کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سے عجائبات قدرت کا انکار کرو گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے منگتے ہیں جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ ہر کوئی اپنی حاجت و ضرورت کے وقت اسی سے مانگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو شعور ہے، کسی کو نہیں، دیتا وہی ہے، مانگنا اسی سے چاہیے، اور جو مانگتا ہے وہ اب بندگی میں مصروف ہے، جو نہیں مانگ رہا وہ گویا اللہ سے دور رہ کر گناہ کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کہہ رہا ہے وہ استکبار کر رہے ہیں مجھ سے، جب نہیں مانگتے مجھ سے تو استکبار کر رہے ہیں۔ اسی کے منگتے ہیں جتنے آسمان میں ہیں، یا اسی سے مانگتے ہیں جتنے آسمان میں ہیں اور جتنے بھی زمین میں ہیں۔ زمین و آسمان میں کل مخلوقات کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے۔ ایک جگہ پہ پیچھے آیت گزر گئی ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اے تمام بنی نوع انسان کے لوگوں، تم سب محتاج ہو، فقراء الی اللہ، اللہ کی طرف تم سب محتاج ہو، اپنی حاجتیں اللہ سے لیتے ہو، لیکن اللہ صرف غنی ہے، اللہ کے سوا تو کوئی غنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ کل یوم ھو فی شان، ہر دن اور ہر گھڑی وہ ایک الگ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ کبھی اس کی رحمتیں کم نہیں ہوئیں، کبھی اس کی عنایات میں کمی نہیں آئی، کبھی وہ ساری کائنات بھی مانگتی رہے۔ ایک حدیث میں اس کی تفصیل ہے پوری، ابو ذر غفاری اس کے روایت کرنے والے ہیں کہ بھئی کل کائنات جو ہے وہ اس کی زبانیں لے کر وہ مانگنا شروع کر دے، سارے کے سارے لوگ، اور اپنی ہمت اور قوت کے مطابق جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اللہ ان کی مرضی کے مطابق بھی عطا کر دے۔ اس کے باوجود بھی خدا کے رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے۔ اللہ کتنے بڑے خزانے، کل یوم ھو فی شان، تو وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی ہر دن ایک نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی کمالات قدرت کا انکار کرو گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اب اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے ادھر کہ بھئی انسانوں غور کرو، تمہارا بھی ایک ٹائم آنے والا ہے، جلد ہی سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمٹ جائیں گے اور ہم تمہارے حساب کا قصد کریں گے، ہم تمہارے حساب کا ارادہ فرمائیں گے۔ اے دونوں باری گروہو، تمہارے دونوں حساب کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، جس کو کہتے ہیں ابھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے دونوں گروہو، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنوں انسان کے گروہو، اے جنوں اور انسانوں کے گروہو، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے کیا کام کرنے کی، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نا، دوڑ لگا لو، طاقت خرچ کر لو، نکل سکے ہو تو نکلو۔ والارض فانفذوا، یہ کام تم کر بھی لو تو پھر بھی جہاں جاؤ گے وہاں کیا ہوگا؟ لا تنفذون الا بسلطان، وہاں بھی جا کر تم اللہ ہی کی سلطنت میں جاؤ گے، اللہ کی سلطنت سے کہیں باہر نہیں نکل سکتے، کوئی کنارہ، کوئی جگہ ایسی تمہیں نہیں ملے گی جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے عجائبات کا انکار کرو گے، کن کن کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ، یہ مجرموں کے لیے، جو مجرم بن جائیں گے قیامت کے دن، جن پر اس کا رحم نہیں ہوگا، ان کے حوالے سے ہے کہ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ، آگ ہوگی اس کا دھواں نہیں ہوگا، آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، فلا تنتصرانی، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، اس سزا کے باوجود تم کچھ کر سکتے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، حشر کا نقشہ ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو پھٹنے کے بعد وہ گرم ہوگا آگ میں، اور جب آگ میں تانبا گرم ہوتا ہے تو اس کا جو رنگ بنتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ تو وہ ہو جائے گا گلاب کے پھول سا، گرم ہو کر گلاب سے پھول سا ہو جائے گا، كَالدِّهَانِ جیسے سرخی لیے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کی کون کون کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، کسی اور سے اللہ کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ خود جانتا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ فرشتے بھی بھیجے ہوئے تھے، وہ فرشتے بھی لکھ رہے تھے، دفتر بھی موجود، بندہ بھی موجود، مالک بھی حساب لینے والا موجود، کسی اور سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بھی اس نے کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، ان کے لیے کوئی خاص اور حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن اپنے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ ہم نے ہمارے نام اعمال میں ہے کچھ نہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ تو ماتھے اور پاؤں سے پکڑ کر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو بہت بڑا مجرم ہے نا، جو شرک لے کر چلا گیا، اس کا حساب کرنے کی تو ضرورت نہیں۔ جو اپنے عقیدے میں شرک لے کر دنیا سے چلا گیا، ایمان کو برباد کر کے چلا گیا، تو اس کا حساب کی تو اللہ کے ہاں ضرورت نہیں، اس کو تو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نامہ مال کھولنے کی کیا ضرورت پڑی اس کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کے کون کون سے عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہاں جی، اے جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ انکار ہے زبانوں سے کرنا، اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے، یقین کو کمزور کرنے والی بات۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن پھیرے کریں گے اس میں، چکر لگائیں گے اس میں، اور انتہا کے جلتے ہوئے کھولتے پانی میں ہی چکر لگایا جائے گا ان کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اے جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں تذکرہ کرتا ہے نا مجرموں کا، اگر پہلے ذکر آ جائے تو اللہ پھر اپنے مومن بندوں کا بعد میں ذکر کرتا ہے، ان کو انعام بھی دینا ہے، لالچ بھی موجود رہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت میں بھی مصروف رہے۔ اور اگر پہلے انعام والوں کا ذکر آ جائے تو بعد میں جہنم والوں کا ذکر ساتھ آتا ہے تاکہ ڈرتے بھی رہے رب سے، یہ نہیں کہ بے خوف نہ ہو جائیں اللہ سے۔ اب آیا اہل ایمان کا تذکرہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں یعنی قیامت کے دن اس کے پیشی سے ڈرتا رہا، جس نے دل میں جان کر زندگی بسر کی کہ میں نے فائنل حساب اپنے رب کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں، اس پیشی سے ڈر کر اس نے اپنی زندگی کو سیدھا کیا، ہر گناہ چھوڑا تو اس ڈر سے کہ میں نے اپنے رب کو حساب دینا۔ کھڑے ہونے کے جو ڈرا اس کے لیے کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جنتان، دو جنتیں، دوہری جنت اسے عطا کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا رہا، کسی اور سے ڈر کر نہیں، مجھ سے ڈر کر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان وہ جنتیں ہوں گی جس میں ڈالیاں ہوں گی، یعنی بہت خوبصورت باغات والی جنت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جن و انس کے دونوں گروہ پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس جنتوں کے اندر جو انہیں ملیں گی اس میں دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی پھر جن و انس کے دونوں گروہ تم اپنے رب کے کون کون سے اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔
فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان جنتوں میں میوے اور دو دو قسم کے پھل ہوں گے، یعنی ایسے پھل ہوں گے کہ کبھی ایک ذائقہ کبھی دوسرا ذائقہ آئے گا، اللہ تعالیٰ انعام میں دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہاں اس جنت کے اندر ایسے بچھونے عطا کیے جائیں گے جس میں تکیے لگا کر بیٹھو گے، جن کے تکیوں کے اوپر کا کپڑا جو ہے، چادریں، وہ ریشم کی ہوں گی۔ یعنی یہاں چونکہ دنیا میں ریشم استعمال کرنے سے مومن بچتا ہے، اس لیے اللہ وہاں ریشم کے کپڑوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ وہاں تمہیں عطا کروں گا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ نیچے سے جہاں چاہو چن لو۔ دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب تر بندہ مومن کے، جہاں لیٹا ہوا بھی چاہے تو میوہ پکڑ لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں میں جنت کے اندر وہ عورتیں عطا فرمائے گا کہ جو شوہر کے سوا کسی آنکھ نے آنکھ اٹھا کر کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ یعنی وہاں وہ حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایسی عورتیں کہ جسے ان کے خامد کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ آیا اسی وقت پیدا کی گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو پیدا کرے گا، ان کو جن کو ملنی ہے اسی وقت پیدا ہوگی، اس سے قبل ان کو کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا ہوگا کسی نہ آدمی نے نہ کسی جن نے، گویا کنواری بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان عورتوں کی صفات یہ ہے کہ وہ تو یاقوت ہیں یا مونگے ہیں جیسے، یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے اللہ نے ان کے حسن کا تذکرہ کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہ، تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، دنیا میں انہوں نے بلائی کی تھی نا، اللہ کے حکم سے بلائی پر عمل کرتے رہے یہ بندے جن کو انعام ملا ہے، تو بلائی کا بدلہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بلائی۔ نیکی کا بدلہ نیکی، تو انہوں نے بلائی کی تھی، انہیں بدلے میں جزا میں بلائی ہی ملی۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر بلائی، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے سوا اور بھی دو جنتیں ہیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو پہلے جن جنتوں کی اتنی خوبی آ گئی، اس کے جناب بچھونے ایسے ہوں گے، اس کے تکیے ایسے ہوں گے، اس میں چشمے ہوں گے، اس میں میوے ہوں گے، اس میں عورتیں ہوں گی۔ اب اور جنتوں کا تذکرہ آیا، یہ الگ بندوں کو عطا کرنی ہے، ان کی صفات الگ ہیں۔ ان کے سوا دو جنتیں اور بھی ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سرور کے اعتبار سے انسانوں اور جنوں کے مزاج الگ الگ ہیں، آپ کا کھانا الگ، جنوں کا الگ، آپ کے سرور کے طریقے اور ان کے اور، ان کی ذہنی کیفیت قلبی کیفیت اور آپ کی اور، لہٰذا دو جنتیں انسانوں کا ذکر آ گیا، آگے دو جنتیں جنوں کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا الگ الگ ذکر ہے۔ ایک رائے ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس پر، یعنی کہ سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے فہم کے لیے کسی ایک شخص نے رائے دی، کوئی لازمی نہیں کہ اس کو آپ فائنل سمجھ لیں۔ کہا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ جنتوں کے اندر جو سبزہ ہے نا، اس کی فصلوں کا، اس کے باغوں کا، باغ جب نہایت سبز ہو جائے تو وہ نہایت گہرا، ایسا لگتا ہے جیسے سیاہ ہو گیا، یعنی نہایت گہری سبزی کو بھی سیاہی سے تعبیر کیا جائے، کہا نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں، اس کے اندر کی فصلیں اور اس کے اندر کے میوہ جات اور درخت نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں بھی، ان دو جنتوں میں بھی چشمے ہوں گے۔ وہاں چشمے کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ اس میں دو چشمے ہوں گے۔
فیہما عینان تجریان، چلتے ہوئے جاری دو چشمے، لیکن یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ فیہما عینان نضاختان، یہاں چشمے جو ہیں یہ ہیں چھلکتے ہوئے، جیسے فوارہ نہیں اوپر کو اٹھتا پھر اوپر اٹھ کر نیچے پانی گراتا ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی گویا کہ ان جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جو اوپر سے ابل کر پانی کو چھوڑیں گے چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے، ان دو جنتوں کے اندر میوے اور کھجوریں اور انار یعنی پھلوں کا تذکرہ ہے، وہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، اس میں حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوریں ہیں، ایسی عورت کو حور کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسے حسن کو بے مثل حسن سے پیدا کیا ہو اور کسی اور نے دیکھا ہو تو اس کو حور کہا جاتا ہے۔ اس میں حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے، ان سے جنت میں جانے والوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ نہیں گویا یہ بھی نایاب اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ اس وقت ان کے لیے پیدا کرے گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں تذکرہ حوروں کا آتا ہے نا، وہاں یہ کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کے مطابق مرد ایسے عطا کرے گا کہ جو ان کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوں گے، یعنی جوڑوں کے لیے ان کے سرور کا اللہ تعالیٰ نے انتظام جو فرمایا وہی بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا تذکرہ جہاں حوروں کا آتا ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بھی انہیں بہترین جوڑے دیے جائیں، وہاں پھر تذکرہ یہ آ سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے ان کے بہترین جوڑے اور مردوں کے لیے ان کے بہترین جوڑے، یہ دونوں تذکرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ان دو جنتوں کے اندر بھی تکیہ لگائے ہوئے لوگ ہوں گے سبز بچھونوں میں اور نقش و نگار سے خوبصورت چاندنیوں بھری چادروں اور اس جو ہے وہ زینتوں کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان کے دونوں گروہوں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آخری آیت آ گئی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات، بڑا ہی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، بڑی ہی برکت والا ہے تمہارے رب کا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت، آپ اللہ اللہ کر یہ بھی عبادت ہے۔ بڑی ہی برکت والا ہے تمہارے رب کا، ہم نماز کا آغاز کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے اور حمد تیرے لیے ہے اور تیرا نام ہی بابرکت ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام ہی بابرکت ہے، تیرے نام ہی مشکل کشا ہے، تیرے نام سے ہی مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ وتعالی جدک، اور تو نہایت بزرگ و برتر ہے، نہایت اعلیٰ و بالا ہے تو۔ تبارک اسم ربک، بڑا رب بڑی ہی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، ذل جلال والاکرام، وہ ذات عظمت والی بھی ہے بزرگی والی بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی۔